السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو بے انتہا پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ نانا جی کی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لے کر آئی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس شہر سے کچھ لوگ آئے۔ 2-3 نوجوان لڑکے تھے، شاہ صاحب کے پاس آئے اور آ کر اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے۔ وہ لوگ یہ بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ایک لڑکا تھا ان میں، جس کے والد صاحب رکشہ ڈرائیور تھے، وہ بتاتے ہیں کہ آج سے 3-4 دن پہلے میرے والد صاحب حسب معمول جیسے وہ رکشہ لے کر جاتے ہیں ویسے وہ کام پر گئے ہوئے تھے۔ ان کو کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے، کبھی کبھار وہ دیر سے بھی آتے ہیں۔ اگر کسی سواری کو دور چھوڑنا ہو تو ان کو دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے والد صاحب رات 1 بجے کے قریب گھر واپس آ رہے تھے۔ وہ ایک بالکل ویران سے راستے سے گزر رہے تھے۔ علاقہ آباد تھا، وہاں پر مکان بھی تھے، لیکن اس وقت وہ جگہ بالکل جیسے سنسان اور ویران سی تھی۔ سردی کا موسم تھا، رات کا ٹائم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں سڑک سے گزر رہا تھا تو گلی کے ایک کونے پر میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا، سفید لباس میں، رات 1 بجے کا ٹائم۔ اس عورت نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ اب میں نے تو گھر جانا تھا، میں تھکا ہوا تھا، میرا بالکل بھی اب یہ کوئی پلان نہیں تھا کہ میں کسی اور سواری کو کہیں بھی چھوڑ سکوں۔ میں نے رکشہ روکا اور معذرت کرنی چاہی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتا، وہ بولی اور کہنے لگی، بہت مجبوری ہے، میں بہت دیر سے یہاں پر انتظار کر رہی ہوں، بھائی میری مدد کرو اور مجھے تھوڑا ہی دور جانا ہے، مجھے وہاں پر اتار دو۔ کہتے ہیں کہ میں کہنے لگا کہ نہیں، میں نے اب گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری مدد کر دو، میں بہت دیر سے کھڑی ہوں، ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، نہ ہی تم گھر جا سکتے ہو۔ ابو کہتے کہ جب اس نے غصے میں مجھے یہ بات کی تو میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ اتنی رات کو پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، اگر میں نے نہ اس کی بات مانی تو کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو تھوڑا سا ڈر گئے، کیونکہ ابو کہتے ہیں کہ جس ٹائم وہ غصے سے بولی اس کی آواز بدل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اب اس نے مجھے بالکل اپوزٹ سائڈ پر جانے کو کہا۔ میں نے شہر کی طرف جانا تھا، وہ مجھے پھر شہر سے باہر کی طرف لے گئی۔ تقریباً 10 منٹ رکشہ چلنے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ادھر قریب ہی اترنا ہے۔ تبھی ابو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور آگے جا کر اس نے کہا کہ یہاں پر رکشہ روک دو۔ جیسے میں نے رکشہ روکا، وہ رکشے سے اتری، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، یہاں سے فوراً رکشہ لے کر نکل جاؤ۔ ابو کہتے میں بہت ڈر گیا۔ جیسے میں نے رکشہ موڑا تو میں ایک دم سے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا تو وہ جو مخلوق تھی اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی اور وہ زمین سے کافی اونچی تھی۔ میں نے خود اسے زمین سے کافی اونچے دیکھا اور جیسے وہ ایک عجیب و غریب انداز میں ہوا میں اڑتی ہوئی اس طرف چلی گئی۔ اس طرف کیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابو کہتے میں گھر بڑی تیزی سے واپس آ گیا، بڑے خوف زدہ تھے۔ گھر تقریباً 1:45-2 بجے گھر پہنچے۔ شدید بخار ہو گیا انہیں، بہت سخت ڈرے ہوئے تھے۔ ہمیں اس وقت انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ صبح ابو نے ساری بات بتائی، ان سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب ابو نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کون تھی کون نہیں، اس نے مجھے پیسے بھی دیے۔ تو جب ہم لوگوں نے ان کی پاکٹ میں سے پیسے نکال کر دیکھے تو پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، کاغذ کے نوٹ تھے، لیکن کوئی پتہ نہیں وہ کس دور کے تھے اور کیا تھا کیا نہیں۔ ابو نے واپس اپنی جیب میں ہی رکھ لیے اور کہا کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، وہ بہت سا بخار تھا۔ ناشتہ وغیرہ کیا، میڈیسن لی، اس کے باوجود بھی ان کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ شام کو ابو کے سر میں سخت درد شروع ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ابو نے کہا مجھے ایسے لگ رہا ہے جس طرح سے میرے دماغ پر کسی کا قبضہ ہے، جیسے کسی نے میرا سر پکڑا ہوا ہے۔ امی نے ان کو سمجھایا کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نہ ڈریں۔
جیسے ہی ابو کو بڑا امی نے کوشش کی کہ ان کو اس چیز سے باہر نکالیں، لیکن وہ بہت پریشان تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی صاحب علم کے پاس جانا ہے، وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ ابو جو ہیں اپنے کمرے میں ہی تھے، ہم سب ان کے آس پاس ہی تھے۔ 12 بجے کا ٹائم ہوا تو ابو نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے بھی کمرے کے کونے میں ایک بھیانک چہرہ نظر آیا ہے، وجود نظر نہیں آیا، ایک چہرہ نظر آیا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، امی جلدی سے قرآن پاک لے کر آئی، ابو کے پاس رکھا۔ وہ بہت خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے میرے کندھوں پر بہت بوجھ ہے، جیسے میرے کندھوں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لیٹے ہوئے بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ امی نے کہا کہ آپ قرآن پاک اپنے سینے پر رکھیے۔ ابو نے قرآن پاک سینے پر رکھا تو جو بوجھ تھا کچھ کم ہوا۔ پوری رات ہم لوگوں نے ان کے پاس بیٹھ کر گزاری۔ اگلے دن ابو کو چھٹنے کے قابل ہوئے تو ابو کے ایک دوست تھے، ابو نے ان کو فون کیا، وہ انکل آئے اپنے رکشے پہ ابو کو ساتھ لے کر کسی صاحب علم کے پاس، کہ میں بھی ساتھ تھا۔ ہم لوگ پہنچے ایک بزرگ کے پاس، انہیں بتایا سارا، انہوں نے دم کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی جو تمہارے رکشے میں عورت کے روپ میں بیٹھی تھی، اس نے تمہیں منع کیا تھا پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، لیکن تم نے غلطی کی، تم نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا، اس لیے اس مخلوق کا تم پر سایہ ہو چکا ہے، میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کے لیے تمہیں کسی سید عامل کے پاس جانا ہوگا۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اس گاؤں میں یا کدھر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں میں ایک سید صاحب ہیں، لیکن مجھے مکمل ایڈریس نہیں پتا، میں آپ کو پوچھ کر بتا دوں گا۔ انہوں نے ابو کو دم کیا، ابو کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں ہم لوگ اس سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے ابو کو دورے پڑنے لگ گئے۔ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک عورت آتی ہے، دیوار میں سے نکلتی ہے یا کھڑکی کی طرف سے آتی ہے، وہ بہت بھیانک ہے۔ وہ آ کر جیسے ان کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے، ان کا گلا پکڑنے لگتی ہے، سر پکڑنے لگتی ہے، وہ چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں جیسے پلٹ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ ہم بڑی مشکل سے آپ تک پہنچے، انہیں بزرگ نے ہماری مدد کی ہے۔ جس شخص سے انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھنا تھا ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ یہاں تک کہ میری امی بتاتی ہیں کہ میں رات 11 بجے کے قریب واش روم میں جانے لگی تو میں نے رکشے میں کسی عورت کو بیٹھے دیکھا۔ ہم لوگوں کے صحن میں ایک کونے میں رکشہ کھڑا ہوا تھا۔ امی کہتی ہیں مجھے جب محسوس ہوا کہ رکشے میں کوئی ہے، میں نے باہر پاؤں لٹکے دیکھے، وہ پاؤں اور ٹانگیں بہت لمبی تھیں۔ امی ڈر گئی کہ یہ رکشے میں کون ہے اس وقت، وہ سمجھی کہ شاید ابو ہیں، ان کے اوپر جیسے اس چیز کا اثر ہوا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں اور حرکتیں کر رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب میں آگے گئی تو میں نے ایک بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا اور وہ پلک جھپکتے غائب ہو گئی۔ تو شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بزرگ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ عورت کے روپ میں ایک پچھل پیری چڑیل تھی جو انہیں وہاں پر اس کونے پر ملی۔ بعض اوقات یہ مخلوقات جان بوجھ کے انسان پر حاوی ہونے کے لیے بھی انسانی روپ میں آتی ہیں اور رات کے وقت اسی طرح سے ان کو اپنا نشانہ بناتی ہیں، کبھی مسافر بن کے تو کبھی مدد کے لیے۔ اس نے ان کو خبردار بھی کیا تھا، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ضد نہیں کی، یہ بات مان کے وہاں سے بھاگے نہیں، اس مخلوق نے ان کو خبردار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ان کو نقصان نہیں دینا چاہتی تھی، شاید اس کا شکار کوئی اور تھا۔ تو جب انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا وہ اپنے اصل روپ میں تھی، وہ ان پر حاوی ہو گئی، کیونکہ چڑیل آفت جنات جب اپنے اصل روپ میں ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بھی آئے اس پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو ایسا کرنا پڑے گا، جس جگہ پر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے پہلے جا کر دیکھیں وہ جگہ کون سی ہے، تاکہ اس جگہ پر جا کر اس چیز کا اتارا کیا جا سکے اور اس چیز کو آپ کے والد صاحب کے اوپر سے ہٹایا جا سکے۔ فی الوقت یہ حفاظت کا تعویذ ہے، میرا دم کیا ہوا، یہ جا کر ان کے گلے میں پہنا دیں، دورہ نہیں پڑے گا، لیکن وہ چیز پیچھے تب ہٹے گی جب اس جگہ پر جا کر دیکھا جائے گا کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر انہوں نے اس کو اتارا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے گھر اور جا کر وہ تعویذ انہوں نے اپنے والد صاحب کے گلے میں ڈالا۔ اگلے دن واپس آئے اور کہا کہ جب ہم لوگوں نے ابو کے گلے پہ تعویذ ڈالنے کی کوشش کی، پہلے تو وہ ڈلوا نہیں رہے تھے،
ڈر رہے تھے، کہتے مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے نہیں ڈالنا۔ پھر جب ہم نے سمجھایا تو انہوں نے گلے میں ڈالے، وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہے تھے۔ گلے میں ڈالتے گئے تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گئے، انہیں سب کچھ یاد آ گیا۔ نہیں تو پہلے انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم نے وہ جگہ دیکھنی ہے۔ پھر ہمیں وہ پہلے اس جگہ پر لے کر گئے جہاں پر وہ اس راستے سے آ رہے تھے۔ وہ ایک کالونی کی بیک سائڈ تھی اور پوری ایک گلی تھی جو آگے جا کے ایک چھوٹی سی نہر سے ہو کر گزرتی تھی، اور نہر کے آگے ایک مین روڈ تھا جو آگے ان ویرانوں کی طرف جاتا تھا۔ جہاں تک ابو کو وہ لے کر گئی، ہم نے وہ ساری جگہ دیکھی۔ جس جگہ پر انہوں نے ان کو اتارا تھا اس کی بائیں جانب پر ایک بہت بڑا مسیحی قبرستان تھا۔ ان ابو نے اس کو، شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اسی مسیحی قبرستان کی مخلوق ہے، یا یہ وہاں پر رہتی ہے اور اس کا گزر بسر اس علاقے کی طرف بھی ہے۔ اس نے خبردار کیا تھا کہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ ان کے دیکھتے ساتھ ہی وہ ان پر حاوی ہو گئی۔ اب وہاں پر جا کر اس مخلوق کو قید کرنا ہوگا، تبھی وہ تمہارے والد صاحب کی جان چھوڑے گی، ورنہ ایسی مخلوقات جانی نقصان بھی دے دیتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ تمہارے والد صاحب پر حاوی ہے۔ میرے تعویذ کے بعد ان کو دورہ نہیں پڑ سکتا، لیکن جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا وہ تم لوگوں کے گھر سے نہیں جائے گی۔ پھر شاہ صاحب، میں اور 1-2 خادم، ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ان کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر پہنچے تو ایک نارمل سا مکان تھا جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے۔ شاہ صاحب نے جا کر اس آدمی کو دیکھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ 3-4 دن میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بہت قدیم عرصے سے بیمار ہے۔ وہ خوف میں مبتلا تھا۔ جیسے شاہ صاحب نے دم کیا، اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا اور زبان بالکل بند ہو گئی اور وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ شاہ صاحب نے دوسری دفعہ جب دم کیا تو اس آدمی نے رونا شروع کر دیا اور تب بڑی مشکل سے بولنا شروع کیا اور کہا کہ میری مدد کریں، وہ مخلوق مجھے بہت زیادہ ڈراتی ہے، وہ کبھی اس دیوار میں سے آتی ہے تو کبھی اس کھڑکی میں سے۔ اس کی گردن بہت زیادہ لمبی ہے اور وہ باقاعدہ میرا نام لیتی ہے اور ہنستی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم جب بھی اس راستے سے گزرو گے میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میری مدد کریں۔ جب میں نے آپ کا تعویذ گلے میں پہنا، پہلے وہ مجھے پہننے نہیں دے رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، لیکن جب میں نے ہمت کر کے پہنا اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ لیکن میں سو نہیں سکتا، میں سوتا ہوں تو میرے کانوں میں خوفناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، میری مدد کریں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جو میں نے پلٹ کر دیکھا، پھر شاہ صاحب، میں، وہ آدمی، ہم لوگ اس راستے کی طرف گئے جہاں سے وہ ہو کر گزرا تھا۔ وہ علاقہ بھی دیکھا جہاں پر وہ مخلوق اسے ملی تھی۔ پھر اس مسیحی قبرستان کے پاس گئے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر حصار کیا، پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا وہ مخلوق یہیں کی ہے اور یہیں پر آباد ہے، یہیں پر وہ ایک درخت کے اوپر رہتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی، تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کے اوپر وہ حاوی ہو گئی اور اس میں حاضر ہو گئی۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیوں اس کو تنگ کر رہی ہو، اس کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے، اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، اس وقت میں اپنے اصلی روپ میں تھی، اس کی جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس پر حاوی ہو جاتی۔ میں 11 دن کے بعد اسے مار دوں گی اور اپنے ساتھ لے جاؤں گی، جیسے یہ اپنے گلے سے یہ تعویذ اتارتا جائے گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ دوبارہ اس راستے پر کبھی نہیں آئے گا، تم بہت سے لوگوں کو نقصان دے چکی ہو، لیکن اب اس سے زیادہ نہیں۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کر کے اس مخلوق کو اسی قبرستان کے ایک درخت کے اوپر قید کر دیا اور اس درخت کے تنے کے اوپر 11 کیل لگا دیے تاکہ وہ وہاں سے کبھی بھی باہر نہ نکل سکے۔ پھر اس آدمی کو سختی سے منع کیا کہ اس راستے کی طرف دوبارہ کبھی مت آنا۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے اس رکشے والے کی مدد کی۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ حادثات اور واقعات ہو جاتے ہیں، ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جس راستے سے جا رہے ہیں وہاں پر ان کو نظر آنے والا کوئی نارمل انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ جب پھر وہ ایسی جگہوں سے اور علاقوں سے گزرتے ہیں تو وہ جنات ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانی روپ میں ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔
शाह साहब बताते हैं कि जब भी कोई इंसान आधी रात के वक्त बिलखुसूस 12 बजे के बाद किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा हो, वहाँ पर उसे कोई बच्चा, कोई औरत, जिस वक्त वहाँ पर उनका होना नामुमकिन हो, या कोई अजीबोगरीब जानवर दिखाई दे, तो आयतल कुर्सी का विर्द करना चाहिए ताकि वो जो भी मखलूक है उन पे हावी ना हो सके। जिस तरह से उस रिक्शे वाले के साथ वो मामलात हुए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपना फीडबैक मुझे दिया करें, और जो लोग चैनल को विज़िट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग चैनल को व्यू करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पर नाना जी की खौफनाक कहानियाँ मैं ऐसे ही पोस्ट करती रहती हूँ। आप लोग भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज़ को मेरे से शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmurk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।